بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ولا یکفی علیک ان المصنف اکتفا سے لے کر ثم مع ثبوت هذه المعرفة الفطریۃ تک۔ آج کے درس میں جو نکات طلاب کرام عزیز محور گفتگو قرار پائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے بارے میں پہلی دلیل یعنی دلیل فطرت کی وضاحت کی جائے گی، جس کے ذریعے سے خدا کا وجود اور موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، فطرت کا معنی بیان کیا جائے گا اور فطرت سے مراد کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، فطرت قرآن مجید میں کس طرح سے بیان ہوئی ہے اس آیت کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو دیکھیں۔ ولا یکفی علیک ان المصنف اکتفا بذکر صفات المبدأ المتعالی ونفی الشریک لہ ولم یذکر ادلۃ المذکورات۔ شارح محترم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے بات واضح رہے، مخفی نہ رہے کہ مصنف نے اکتفا کیا اس پہ کہ خداوند متعال کی صفات کو ذکر کیا، لم یزل ولم یزال، اس طریقے ہو الاول والآخر جیسی صفات، ونفی شریک لہو، اور خدا سے شریک کی نفی کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا۔ ولم یذکر، مصنف نے ذکر نہیں کیا ان مذکور تمام صفات کی ادلہ کو کہ کیوں نفی ہے شریک کی، کس طرح سے صفات الہی یہ موجود ہیں، بیان نہیں کیا۔ کما لم یذکر اثبات المبدع المتعالی، جس طرح خود مصنف نے خود وجود خدا کو ثابت کرنے کو ذکر نہیں کیا۔ فالاولا، تو بہتر ہے جب ایسے ہے تو انفصل المطالب فی ضمن امور، ہم تفصیل دیں مطالب کی چند امور میں کے ضمن میں۔ الامر الاول، پہلا امر ہے فی اثبات المبدأ المتعالی، کہ اس پہلا مرحلہ اس گفتگو میں ہوگا کہ مبدأ متعالی، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے بارے میں۔ مبدأ یعنی خدا۔ والادلۃ علی اثبات الواجب تعالی متعددۃ مختلف فی جوہرہا او اسلوبہا، وہ دلیلیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ اس بات پر کہ خدا کا وجود ثابت ہے، وہ دلیلیں 1 2 3 نہیں ہیں بلکہ متعدد بھی ہیں اور اپنی ذات میں مختلف بھی ہیں یا روش میں مختلف ہیں، یعنی یا تو بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہیں یا نہیں ملتی جلتی ہیں، لیکن ہر ایک کی روش استدلال تبدیل ہے۔ ان ادلہ میں سے الاول الفطرت، دلیل فطرت ہے، نام ہی اس کا ہے دلیل فطرت، جس کے ذریعے سے وجود خدا کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اب فطرت کا معنی بیان کرتے ہیں، وہی ہے یہ فطرت بحسب اللغت من الفطر، فطر سے فطرت ہے، وہی بمعنی الخلق، خلق فطر، معنی پیدا ہونا، خلقت۔ ومنہ قولہ تعالی، اور اسی میں سے یہ خدا کا قول انی وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا رخ اس جانب ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ فطرہ یعنی خالقہ، یہ سورہ نام کی آیت نمبر 79، یہ مادہ۔ اب فطرت والفطرت کا فعلتن، یعنی فطرتن فعلتن کے وزن پر ہے، یہ جیسا کہ فعلتن کہہ کے لے آتا ہے لبیان کیفیتن فی الخلقت، فعلتن جیسے مثال بھی آگے کل جلستن یعنی بیٹھنے کی نوعیت، کیفیت حالت کو بیان کرتا ہے، نوعیت کو بیان کرتا ہے یہ وزن۔ فطرت بھی ہے جو بیان کرتی ہے کہ خلقت میں کیفیت، کہ خلقت میں پیدا ہونے کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کر رہا ہے یہ لفظ فطرت، جلسہ کی مانند۔ فل مراد ہو، بس جب ایسے ہے یہ اس کا مادہ بھی ہو گیا، اس کا معنی بھی ہو گیا، تو فل مراد من فطرت الانسان، فطرت انسان سے مراد یہ کہ کیفیت فی خلقت الانسان، یعنی وہ کیفیت، وہ حالت جو خدا نے انسان کی خلقت میں رکھی ہے، مراد یہ ہے۔
وہی ترجع الی کیفیت فی ہویت التی منہا، یہ کیفیت کی بازگشت ہوتی ہے اس کیفیت کی جانب جو انسان کی حقیقت میں ہے، ہویت اس کی ماہیت یا حقیقت میں ہے، التی جس میں سے ایک یہ ہے کہ منہا ادراکہ بالعقل البدیہی، کہ انسان اس کو درک کرتا ہے اپنے عقل بدیہی کے ذریعے سے۔ عقل بدیہی طلاب کرام یعنی وہ عقل جو کسی چیز کے بارے میں ادراک بدیہی کرتی ہے یا فیصلہ بدیہی سناتی ہے۔ وساطات الاشارۃ سیات الاشارۃ الیہ فی الادلۃ العقلیہ، اس عقل بدیہی کی جانب آئے گا اشارہ واضح ادلہ عقلیہ میں، ادلہ عقلیہ یہ اس بات واجب تعالی۔ وہذا هو الذی عبر عنہ فی المنطق بالفطریات، یہ وہ چیز ہے، عقل بدیہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں منطق میں فطریات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ طلاب نے جو منطق ہمارے ہاں نہیں پڑھائی جاتی، یعنی منطق جزء ثالث میں، فطریات یعنی القضاء التی قیاساتها معها، یعنی ایسے قضایا جن کا قیاس ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کقول ہم جیسے منطق کہتے ہیں الاثنین خمس العشرۃ، دو 10 کا پانچواں حصہ ہے۔ وهذا النوع من الادراک الذي من خصائص خلقت الانسان يتوقف على تشکیل قیاس واخذ نتیجت، یہ ادراک انسان جو ادراک عقل بدی ہے، یہ انسان کی خلقت کی خصوصیات میں سے ایک ہے جو کہ موقوف ہے کہ قیاس تشکیل پائے اور نتیجہ لیا جائے، صغرا کبرا نتیجہ۔ ولیکن ولذا اسی وجہ سے یکون من اقسام العلم الحصولی، چونکہ صغرا کبرا ہے نتیجہ پھر نکل جائے، اس لیے علم حصولی کی قسم میں سے ہو جائے گا، لل علم الحضوری، علم حضوری کی قسم سے نہیں ہو جائے گا۔ سم ھذا الادراک بفطرۃ العقل البدیہی، اس لیے اس ادراک کے عقل کو فطرت عقل بدیہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ومنہا، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ادراکہ بقلبہ، انسان کا کسی بھی چیز کو درک کرنا اپنے دل سے۔ غور فرمائیے گا طلاب کرام عزیز، انسان کے ادراکات ایک دو حواس خمسہ کے ذریعے سے جو درک ہوتے ہیں، پھر وہ عقل تک پہنچتے ہیں، عقل حواس خمسہ کا سہارا لے کے وہ جو صحیح ہوتے ہیں ان کو درک کرتا ہے، عقل درک کرتی ہے۔ دوسرا مرحلہ انسان اپنے وجود کے ذریعے سے اپنی حقیقت روحانی اور قلبی کے ذریعے سے درک کرے، کا علم نفس بنفس، کہ انسان کو علم اپنے بارے میں، فلا یحتاج الی وساطۃ شکل قیاسین کما لکھا، یہاں پہ تو جب انسان کو پتہ ہے کہ میں ہوں، یعنی اپنے ہونے کے بارے علم، اپنے وجود کے بارے میں علم، یعنی انسان کا اپنے لیے خود کا حاضر ہونا، اس میں کسی بھی شکل قیاسی صغرا و کبرا وغیرہ کی مقدمات کی ضرورت نہیں پڑتی، بس میں ہوں بس، کمال الفاظ اس کے بعد واضح ہے۔ ولذا اسی وجہ سے یعد من اقسام العلم الحضوری، یہ اگر ادراک قلب کے ذریعے سے ہے تو پھر یہ استدلال شمار کیا جائے گا علم حضوری کی اقسام میں سے ہے۔ فالانسان بفطرتہ یعلم من نفسہ، بس نتیجہ یہ کہ انسان اپنی فطرت کے ذریعے سے علم رکھتا ہے اپنے بارے میں، ویحب الکمال والجمال، اور اپنی فطرت میں ہی انسان محبت رکھتا ہے کمال و خوبصورتی کے ساتھ۔ وسمی ھذا الادراک بفطرۃ القلب، اس ادراک کا فطرت قلب نام رکھا، وہاں اس کا فطرت عقل، اس کا نام فطرت قلب۔ لہذا فطرت قلب یعنی احساس جو انسان دل کے ذریعے سے درک کرے۔ ثم بعد وضوح معنی الفطرت، اب معنی فطرت کے واضح ہونے کے بعد فلیعلم، جانا جائے گا، فلیعلم جاننا چاہیے کہ ان المستدل بالفطرت علی اثبات المبدأ المتعالی وصفاتی، وہ شخص جو استدلال کر رہا ہے فطرت کے ذریعے سے اس بات پر کہ خدا کے وجود کو ثابت کرے، صفات الہی کرے، و توحیدی خدا کے توحید کو ثابت کرے، وہ اراد الفطرت القلبیت، فطرت عقل بدیہی اس کا وہ ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ فطرت قلبیہ کا ارادہ رکھتا ہے کہ فطرت قلبیہ کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ خدا ہے۔ وقال، اب وجہ استدلال یہ ہے، ان القلب یعلم بالعلم الحضوری ربہ ویعرف، کہ دل علم حضوری کے ذریعے سے، علم حصولی یعنی جو کسی واسطے کے ذریعے سے حاصل، علم حضوری یعنی انسان کسی بھی چیز کا واسطہ نہیں ہے، علم حضوری جانتا ہے، خود درک کرتا ہے اپنے وجود سے، جانتا ہے اپنے پروردگار کو، اسے پہچانتا ہے دل کے ذریعے سے۔ اب یہ تو مدعا ہو گیا، وہ دلیل علیہ، اس کے بارے میں دلیل یہ ہے کہ وہ رجاؤہ، کہ ہو کی ضمیر جائے، دل امید پیدا کرتا ہے بالقادر المطلق عند تقطع الاسباب الظاہریۃ المحدودۃ، وحبہ لہ،
کہ انسان کے دل امید لگاتا ہے اس قادر مطلق کے ساتھ جس کی قدرت محدود نہیں، جب اسباب ظاہری جو کہ محدود اسباب ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وہ سبب نہیں بنتے، تو وہ اس کا پھر بھی انسان کے دل میں امید جاگتی ہے کہ ضرور بضرور کوئی ہوگا جو مجھے نجات دینے والا ہوگا، اور وہ دل کے خدا، وہ قلب محبت کرتا ہے خدا کے ساتھ قادر مطلق۔ وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِسَبَبِ الاشتغال بِالدُّنْيَا فِي الْأَحْوَالِ الْعَادِيَةِ، اگرچہ اس بات سے قادر مطلق سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، چونکہ غافل کی سبب یہ کہ چونکہ وہ دنیا میں کہ یہ معمولی حالات میں مشغول ہیں، جسے اس متوجہ نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر یہ حقیقت رجا پائی جاتی ہے جب ان کے ہاں کسی بھی کام میں، مثال کوئی بھی لے، اب جب انسان کے ظاہری حالات کسی بھی کام کو وہ انجام دینا چاہتا ہے، بالکل تمام ظاہری وسائل ختم ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں، پھر بھی اس کے اندر امید جاگتی ہے۔ ادھر جاؤ، چونکہ امید والحب و محبت فرع معرفتی بھی، دل میں امید لگنا کسی بالائی قدرت کے ساتھ، محبت کا ہونا، یہ فرع ہے کہ انسان کو دل کو معرفت ہے خدا کے بارے میں۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر خدا نہ ہوتا، لم یرجہ ولم یحبہ، نہ دل کو امید جاگتی نہ محبت جاگتی۔ ماننا رجا بھی امر واضح عند تقطع الاسباب الظاہریۃ، درحال کہ یہ بات واضح سی ہے کہ امید خدا کے بارے میں ایک ایسی بات واضح سی ہے، واضح بات جب امید جاگتی ہے جب اسباب ظاہری ختم ہو جاتے ہیں۔ کما یشهد له الرجاء من کسر السفینۃ فی موضع من البحر، جس طرح کہ اس کے لیے احادیث امام صادق علیہ السلام میں مثال آئی ہے، اس شخص جس کو امید جاگتی ہے، جس کا سفینہ ٹوٹ جاتا ہے ایک سمندر کے درمیان میں مقام میں کہ لا یکن احد ولا امداد، جہاں پہ کوئی بھی نہیں، وہ ہے اور اس کا سفینہ ٹوٹ جاتا ہے بیچ دریا میں، سمندر میں، بقدرت وراء الامور العادیۃ، رجا اس کو امید جاگتی ہے ایک ایسی قدرت کے بارے میں جو اس عادی امور کے علاوہ ہے، ان سے ہٹ کے ہے، اور وہ کہتے ہے کوئی مجھے جو بچائے گا، حالانکہ کوئی اسے نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسا وسیلہ نظر نہیں آ جو جس کی وجہ سے وہ بچ سکے یا ساحل تک پہنچ سکے، پھر بھی اس کے اندر امید ہے۔ وَمَعَ أَنَّ حُبَّ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ لَا خِفَاءَ فِيهِ، کمال مطلق کے ساتھ جو محبت انسان رکھتا ہے، یعنی اس میں کسی بھی قسم کے پوشیدگی نہیں ہے، چونکہ اذا نرا انفسنا، چونکہ ہم خود کو دیکھتے ہیں، عند عدم اشباع الکمال من الکمالات، کہ ہم خاموش نہیں ہوتے، یعنی ہماری بھوک نہیں مٹتی کمال کی، کمالات میں سے، یعنی اگر کسی کو ہم کمال جان کے ہم وہاں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ پھر وہیں پہ ہم رک جائیں، نہیں، پھر اگر اس سے بالاتر کمال ہمیں اگر نظر آتا ہے تو ہم اس کی تلاش میں جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے ایک جمال، خوبصورتی ایک کمال ہے، ہم اس کے پیچھے گئے، پھر اگر کمال سے زیادہ، اس خوبصورتی سے زیادہ پھر علم ہمیں کمال ہے، علم نظر، پھر ہم اس کی طرف چلتے ہیں، پھر وہ علم سے زیادہ اور اگر کوئی کمال نظر آتا ہے پھر اس کی طرف چلتے ہیں، ہماری یعنی خاموش نہیں ہوتے ہماری یہ پیاس بجھتی نہیں، غیر مایوس نہیں ہوتے، من النیل الی الکمال فوقہ، کہ من اس سے اوپر والے کمال تک پہنچنے سے ہم مایوس نہیں ہوتے کہ اس سے اوپر اور نہیں ہے، الا یہاں تک ان ینتہی الی کمال لا نہایت لہ، لا نہایت لہ، کہ یہاں تک انسان پہنچ جائے ایسے کمال تک جس کی کوئی حد نہیں ہے، وَهُوَ الَّذِي يُوجِبُ السُّكُونَ وَالْاطْمِئْنَانَ، اور وہی لامحدود کمال تک پہنچنا ہی سبب بنتا ہے کہ انسان کو سکون و اطمینان ہو جائے، وَلَا نَشْبَعُ مِنْ حُبِّهِ، اور اس کی محبت سے ہم سیراب نہیں ہوتے، پیاس نہیں بجھتی، بھوک نہیں مٹتی، وَلَا نَشْمَئِزُّ مِنْ الْخُضُوعِ لِلْعِبَادَةِ لَهُ، اور ہم تھکتے نہیں اس کی عبادت کرنے سے اور اس کے سامنے جھکنے سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 28۔ بس ففطرۃ الرجاء وفطرۃ حب الکمال المطلق وفطرۃ عبادہ والخضوع الیہ کلھا مظاہر مختلف للمعرفت، امید کی فطرت یعنی انسان کے اندر وجود میں امید کا جاگنا،
انسان کے وجود میں، قلب میں، باطن میں فطرت کا کمال مطلق کے ساتھ محبت کا ہونا، اور پھر کمال مطلق تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، یہ تمام کے تمام یہ مختلف ظہورات ہیں، مظاہر ہیں معرفت کے، معرفت الفطریت ہے کہ خدا کے بارے میں فطرت میں معرفت موجود ہے، اور وہی ہے معرفت فطری ہی العلم الحضوری برب المتعالی، یہ علم حضوری ہے خداوند متعال کے بارے میں، یعنی اپنے وجود کے بارے میں آگاہ ہونا، اور اسباب منقطع ہو جائیں تو امید پھر بھی جاگے، یہ خود دلیل ہے کہ ہماری فطرت میں خدا موجود ہے، وگرنہ یہ فطرت نہ جاگتی، فطرت کے اندر امید نہ جاگتی۔ اور طلاب کرام عزیز، آپ گزشتہ دروس میں مستحضر ہو چکے ہیں کہ فطری تقاضے، فطری امیدیں جتنی بھی ہیں، ان کی کا جواب خارج میں موجود ہے۔ ان فطری تقاضوں میں سے ایک یہ امید کا جاگنا، محبت کمال مطلق کے ساتھ اس کا ہونا، یہ فطرت میں ہے۔ جب فطرت میں ہے تو جس طرح قاعدے کے مطابق ہر فطری چیز کا جواب باہر میں ہوتا ہے، تو اس کا بھی جواب جو کہ خدا ہے، کمال مطلق ہے، وہ باہر موجود ہے، لہذا وجود خدا ثابت ہو جاتا ہے، لأنہا، چونکہ فطرت معرفت فطری آثار و تلک المعرفت ہے، اس معرفت کے آثار ہیں، ولا یمکن وجودہ بدونہا، اور یہ آثار کا ہونا ممکن نہیں بغیر معرفت فطری کے، بعد کون رب محدوداً بمرتبۃ و مفقوداً فی بعض الاحیان، اس کے بعد کہ ہم جانتے ہیں کہ جو رب کے علاوہ ہے، یعنی کمال مطلق کے علاوہ جو محدود ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے، اور بعض اوقات وہ مفقود بھی ہو جاتا ہے، اس میں نیند طاری آ جاتی ہے، اس میں موت طاری آ جاتی ہے، اس میں دنیا کے حوادثات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، محل حوادث ہوتا ہے۔ جب ایسے کے بارے میں جاتے ہیں وہ رب بھی نہیں ہے، یعنی غیر رب محدود ہے کسی نہ کسی لحاظ سے، تو پھر لامحدود کے بارے میں ہمیں جو امید جاگتی ہے وہی لامحدود ہے، اور وہی اسی کے بارے میں ہماری یہ فطرت بول رہی ہے، یہ ہماری محبت فطری تقاضا کر رہی کہ وہ ہے، اور وہی خداوند متعال ہے۔ طلاب کرام نے آج کا درس اختتام کو پہنچا۔ خلاصے کے طور پر سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ فطرت کے معنی کیا ہیں، اور قرآن مجید میں جو فطرت کے بارے میں آیت آئی ہے اس کو بیان کریں۔ نمبر 2 سوال یہ بنے گا کہ برہان فطری کس طرح سے خدا کے وجود کو ثابت کر رہا ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔